السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو بابری مسجد سے متعلق ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اب آتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی طرف۔ بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے حکم سے دربار بابری سے منسلک ایک نامور شخص میر باقی کے ذریعہ سن 1527 عیسوی میں اتر پردیش کے مقام ایودھیا میں تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد اسلامی مغل فن تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی۔ بابری مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے گئے، جن میں درمیانی گنبد بڑا اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے گنبد تھے۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، جس میں صحن بھی شامل تھا۔ صحن میں ایک کنواں بھی کھودا گیا۔ گنبد چھوٹی اینٹوں سے بنا کر اس پر چونا کا پلستر کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے اس کی چھت کو بلند بنایا گیا۔ روشنی اور ہوا کے لیے جالی دار کھڑکیاں نصب تھیں۔ اندرونی تعمیر میں ایک انتہائی خاص بات یہ تھی کہ محراب میں کھڑے شخص کی سرگوشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی حصے میں آسانی سے سنا جا سکتا تھا۔ الغرض یہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھی۔ لیکن 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش بھارت کے شہر ایودھیا میں لاکھوں انتہا پسند ہندوؤں نے مغل دور کی یادگار بابری مسجد پر یلغار کر دی۔ چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے مسجد کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا اور اس ملبے پر راتوں رات ایک مندر تعمیر کر لیا گیا۔ بابری مسجد جو 1527 عیسوی میں پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے تعمیر کروائی تھی۔ ناظرین کرام، کئی صدیوں تک یہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی اور اس مسجد کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد 1885 عیسوی میں ہندو انتہا پسندوں نے دعویٰ کیا کہ یہ مسجد جس مقام پر تعمیر کی گئی ہے وہاں رام چندر جی نے جنم لیا تھا، لہٰذا اس مسجد کو شہید کر کے یہاں مندر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ دعویٰ اپنے طور پر اتنا بے بنیاد تھا کہ جج نے، جو خود بھی ہندو تھا، محض 5 دن کی سماعت کے بعد اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر جڑ پکڑ گیا اور ہندوؤں نے اس مسجد کے مقام پر ایک مرتبہ پھر متنازع بنانے کی کوشش کی۔ 22 دسمبر 1949 عیسوی کو کسی نے اس مسجد میں رام اور سیتا کے مجسمے رکھ دیے۔ اس واقعے کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں میں کشیدگی پیدا ہوئی اور حکومت نے اس مسجد کو مکفل کر دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ کئی دہائیوں تک جوں کا توں رہا، تاہم 1990 عیسوی میں بھارت میں بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو 6 دسمبر 1992 کو یو پی کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کی ایما پر ہندوؤں نے انتہا پسندوں نے اس مسجد پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان بھر میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے، جس میں اندازاً 2000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس سانحے پر پوری پاکستانی قوم بھی سراپائے احتجاج بن گئی۔ حکومت پاکستان نے 8 دسمبر 1992 عیسوی کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ تمام دفاتر اور کاروباری مراکز بند رہے اور ملک بھر میں احتجاجی جلوس نکالے گئے۔ 10 دسمبر 1992 کو وزیر اعظم نواز شریف نے اس مسئلے پر مشترکہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں اپوزیشن کی نمائندہ سیاسی جماعتوں نے تو شرکت نہیں کی،
تاہم کچھ چھوٹی سیاسی جماعتوں نے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر اعلان اسلام آباد جاری کیا گیا، جس میں بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بابری مسجد کو فوری طور پر از سر نو تعمیر کیا جائے۔ ناظرین کرام، بھارت میں تمام مساجد کو تحفظ فراہم کیا جائے، یہ مطالبہ بھی اس میں شامل تھا، اور مسلمانوں کے جان و مال اور املاک کو جو نقصان پہنچا ہے، بھارتی حکومت اس کا معاوضہ ادا کرے۔ مگر ادھر یہ معاملہ ہندوستان میں ایک مرتبہ پھر عدالت تک جا پہنچا۔ 30 ستمبر 2010 کو بھارتی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس مسجد کے 3 حصے کیے جائیں اور ان حصوں کو مسلمانوں اور ہندوؤں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تاہم مسلمانوں نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اب اسے سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی جنتا پارٹی نے ایل کے اڈوانی کی قیادت میں سخت گیر تنظیموں وشو ہندو بردیش، بجرنگ دل اور شیو سینا کے ساتھ رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک تحریک چلائی تھی۔ تحریک کے دوران 6 دسمبر 1992 کو ہزاروں ہندو کارسیوکوں نے بی جے پی اور وشو ہندو پریدش کے اعلیٰ رہنماؤں اور نیم فوجی دستوں کے سینکڑوں مسلح جوانوں کی موجودگی میں تاریخی مسجد بابری مسجد کو منہدم کر دیا۔ بابری مسجد کے انہدام سے پہلے ہندو مظاہرے کے منتظمین نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ مسجد کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس مظاہرے میں ہندوستان بھر سے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ہندوؤں نے شرکت کی۔ بابری مسجد ہندوؤں کے نظریہ کے مطابق رام جی کی جنم بھومی پر تعمیر کی گئی، جبکہ مسلمان اس نظریہ کو مسترد کرتے ہیں۔ 1949 میں مسجد کو بند کرا دیا گیا۔ اس طرح 40 سال سے زائد عرصے تک یہ مسجد متنازع رہی۔ 6 دسمبر 1992 کو انتہا پسند ہندوؤں نے مسجد کو شہید کر دیا، جس کے بعد بھارت میں اپنی تاریخ کے بدترین ہندو مسلم فسادات پھوٹے، جن میں تقریباً کم و بیش 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ 2004 میں انہی فسادات کی ایک لہر میں گجرات کے 2000 مزید مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ بابری مسجد کا تنازع اس وقت بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان شدید نزاع کا باعث ہے۔ سال 2010 میں الہ آباد عدالت نے فیصلے میں بابری مسجد کی زیادہ تر زمین ہندوؤں کو دے دی ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی مسلمان اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بابری مسجد کو از سر نو تعمیر کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔